جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ میں منتقل کر لیا نا، کئی وجوہات تھی اس کی۔ ایک یہ بھی تھا کہ مدینہ شریف اب ایک طرف ہے، اسلامی حدود بہت دور تک پھیل گئی ہیں، تو آپ نے مناسب سمجھا کہ میں اپنا دارالخلافہ وہاں لے جاؤں کہ جہاں پورے عالم اسلام پر مجھے نظر رکھنے میں، آنے جانے میں ذرا آسانی پیدا ہو جائے۔ تو آپ کوفہ میں تھے، ایک شام کا رہنے والا بندہ وہ کہتا ہے میرے دل میں بڑی دیر سے یہ خواہش تھی کہ میں کبھی موقع بنے نا تو میں علی کو دیکھوں، کبھی اگر موقع بنے تو میں علی کو دیکھوں۔ اب کہتے پھر مجھے رمضان شریف میں ایک دفعہ موقع بانی گیا، میں حضرت مولا کائنات کی زیارت کے لیے ملک شام سے چلا اور میں کوفہ آ گیا۔ کہتے میں وہاں آیا، رمضان شریف کا دن تھا، روزہ میں نے رکھا ہوا تھا، تو مجھے پتہ چلا بھی یہاں ایک دسترخوان لگا ہے امیر المومنین کی طرف سے، تو وہاں جا کر روزہ افطار کرتے ہیں۔ وہ بندہ وہاں چلا گیا، اس نے دیکھا کہ انواع و اقسام کے وہاں کھانے پڑے ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں۔ ایک بڑا حسن و جمال والا نوجوان خوبصورت ہے، وہ وہاں دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ نوکری کر رہا ہے، ہاں جی تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے، ہر ایک جو مانگتا ہے اس سے مل رہا ہے۔ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں، تابعی تھے، وہ کہتے ہیں جی میں نے وہاں سے افطاری کی، کھانا شانا کھایا، نماز کے لیے مسجد میں آ گیا، تو میں نے ابھی مولا کائنات سے ملا ہی نہیں تھا، میں جانتا ہی نہیں تھا، سارے نمازی نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، تو میں نے اب کسی سے پوچھنا تھا کہ میں نے حضرت امیر المومنین سے ملنا ہے، ذرا مجھے بتاؤ۔ کہنے لگے میں بس ابھی اوابین پڑھ رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر ٹھہروں گا آرام کے ساتھ، پھر کسی سے پوچھ لوں گا۔ تو کہتے میں نے وہاں ایک ذرا چھوٹے قد کے کوئی ہستی تھی، چہرے پہ بڑا نور تھا، داڑھی گھنی تھی، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے ہیں، اور جب سلام پھیرتے ہیں نا بڑے خشوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں نا تو تھوڑا اتنا سا ستو منہ میں رکھ لیتے ہیں اور اوپر سے پانی وہ 2 گھونٹ لیتے ہیں اور پھر نیت کر کے اگلی نماز کو شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمانے لگے وہ بزرگ کہ میں نے سوچا بھی شاید یہ بھی کوئی مسافر ہے بیچارے کے کھانے پینے کے لیے سامان کوئی نہیں ہے، اور یہاں یہ بڑا مجبور ہے، لاچار ہے، خشک ستو وہ اپنے منہ کے اندر رکھ کے پھانک رہا ہے اور اسے پی رہا ہے، تو چلو جب نماز کا سلام پھیرے گا تو میں اسے کہوں گا بھی یہاں حضرت امیر کا بڑا وسیع دسترخوان ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ اب وہ جب سلام پھیرا حضرت مولا کائنات نے تو وہ تو جانتا نہیں تھا بھی ہستی کون ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے آپ مسافر لگ رہے ہیں، آپ کے چہرے کی نورانیت سبحان اللہ، آپ کا حسن و جمال سبحان اللہ، پر اگر آپ کو بھوک لگی ہے نا تو یہ قریب دسترخوان بچھا ہے امیر المومنین کا، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ، اللہ تجھے جزا دے، ہم دنیا کو 3 طلاقیں دے چکے ہیں، ہماری اسے غرض نہیں ہے، بس اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، میں جس حال میں ہوں بس مجھے رہنے دو۔ آپ نے پھر نماز شروع کر دی، تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس بزرگ نے پھر جا کر عرض کی حضور آپ کو بھوک لگی ہے، روزہ رکھا ہوگا سارے دن کا، آپ چلے جائیں، وہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ نے پھر اسے یہی جواب دیا کہ ہم دنیا کو 3 طلاقیں دے چکے ہیں، ہمارا دنیا سے کیا لینا دینا، بس ٹھیک ہے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے سبحان اللہ۔ اب اس شامی بزرگ نے سوچا، تابعی تھے، ملک شام سے آئے مولا کائنات سے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا چلو یہ تو نہیں جاتے، میں ان کے لیے روٹی لے کر آتا ہوں۔ وہ چلا گیا دسترخوان پہ، آگے دیکھا حضرت امام حسن، وہ خوبصورت نوجوان ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کے لیے مامور ہیں، تو انہوں نے کہا جا کر کہ بیٹے یہ ایک بزرگ آدمی ہے مسجد میں، انہیں شاید بڑی بھوک لگی ہے، وہ خشک ستو پھانک رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں ان کے لیے تھوڑا سا کھانا لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت مولا حسن سمجھ گئے بھی یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بابا جی تسی کتنے ہو آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ملک شام سے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں حضرت امیر مولا علی شیر خدا کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا پہلے دیکھا ہے آپ نے امیر المومنین مولا کائنات کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی زیارت کوئی نہیں کی، پہلی دفعہ آج زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا او بھلے بندے، وہ جو شخصیت ہے نا وہی مولا کائنات کی شخصیت ہے، اور یہ جو دسترخوان چل رہا ہے نا انواع و اقسام کے کھانے آنے والوں کو مل رہے ہیں، یہ انہی کا ہی ہے، اور میں انہی کا شہزادہ، میرا نام امام حسن ہے، میری ڈیوٹی میرے ابا ظہور نے لگائی ہے کہ آنے والوں کی خدمت کرنی ہے۔ فرمایا ہمارا منصب یہ ہے، ہمارا خاندانی مزاج یہ ہے، ہم خود نہیں کھاتے، آنے والوں کو ضرور کھلاتے ہیں۔